السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، ہم آپ تمام کا اس دورہ شریعہ میں استقبال کرتے ہیں۔ علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ مند علم عطا فرمائے، اور جو بھی کتاب و سنت کا علم ہم سیکھیں اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم مشارکین، علم کا حاصل کرنا یہ افضل الاعمال میں شامل ہے، یہ افضل الاعمال میں شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا افضل الاعمال کے متعلق، جیسا کہ ابن المفلح نے اپنی کتاب الآداب الشرعیہ میں نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ افضل الاعمال کون سے ہیں؟ ما افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے، سب سے اچھی نیکی کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا جواب میں، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا یہ اعمال میں، نیکیوں میں افضل نیکی ہے، بہترین عمل ہے۔ سوال کیا گیا کہ لمن، علم کا حصول یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، علم کو بہت سارے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم کے لیے وقت لگاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دروس وغیرہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو فضیلت ہے کہ افضل الاعمال میں سے علم ہے، تو یہ فضیلت کیا سارے لوگوں کو حاصل ہوگی؟ تو انہوں نے کہا لمن صحت نیتہ، علم کا حاصل کرنا اس شخص کے حق میں سب سے افضل عمل قرار دیا جائے گا جس کی نیت درست ہوگی، جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اور ہم سب جانتے ہیں شریعت کے اندر بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سکھائی گئی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت رہے گی ویسا وہ عمل رہے گا۔ نیت اچھی ہوگی عمل بھی اچھا ہوگا، نیت خراب رہے گی تو عمل بھی فاسد ہو جائے گا۔ اور جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنی عمدہ نیت ہوگی، نیک نیت ہوگی، اسی انداز سے اجر و ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جس آدمی کی نیت اچھی ہے، نیک ہے، یقیناً اس کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ افضل الاعمال میں سے ہیں۔ سوال کیا گیا پھر سے، وَأَيُّ شَيْءٍ يُصَحِّحُ النِّيَّةَ، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے نیتوں کی اصلاح کر دے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نیتوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری نیتیں اچھی ہو جائے طلب علم کے سلسلے میں خصوصاً، تو آخر کون سی وہ چیز ہے جو ہماری نیت کو درست کر دے گی؟ انہوں نے فرمایا ینوی یتواضع فیہ، کہ انسان یہ نیت کرے کہ علم جب وہ حاصل کرے گا تو عاجزی و انکساری اختیار کرے گا، وینفی عنہ الجہل، اور اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے گا۔ دو باتیں انہوں نے بتلائی۔ نیت کو درست کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم عاجزی انکساری جو ہے اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ میں زیادہ جاننے والا ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم ہے، دوستوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ علم ہے، ہمارے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ علم حاصل ہے، میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں،
یقیناً یہ چیز جو ہے انسان کی نیت کو خراب کرنے والی ہے۔ جب انسان کے دل میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تو یقیناً وہ اس کی نیت جو ہے درست ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ینفی الجہل، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے جہالت دور ہو، ہم سے جہالت دور ہو۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی ہماری زندگی میں کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے، وہ جہالت ہے۔ کتاب و سنت کا علم ہماری زندگی میں آنے کے بعد کتاب و سنت کے طریقے پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، یہ یقیناً جو ہے علم کا تقاضا ہے، علم حاصل کرنے کا تقاضا ہے۔ تو لہٰذا تعاجزی، انکساری، تواضع اختیار کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم سے جہالت دور ہو۔ محترم مشارکین، آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کھانے کے آداب کے سلسلے میں ایک ادب اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اس حدیث کا راوی حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر راوی حدیث کے تعلق سے اور حدیث کے اندر موجود تعلیمات کے حوالے سے آپ کے سامنے پھر ہم باتیں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، متفق علیہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک ہاتھ صاف نہ کرے، اس وقت تک ہاتھ صاف نہ کرے، نہ دھوئے یا ٹشو سے نہ پوچھے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو خود نہ چاٹ لے یا کسی کو چٹا نہ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عباس بن عبد المطلب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو اسلام قبول کیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، بیٹے ہیں۔ ہاشمی اور قریشی، قریش کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، ہاشمی خاندان سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل ہوئی ہے۔ ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان والوں کا اور اسی طرح مسلمانوں کا جب بائیکاٹ کیا گیا، قریش نے بائیکاٹ کر دیا اور یہ جو ہے احکامات جو ہے جاری کر دیے کہ کوئی مسلمانوں سے ڈیل نہیں کرے گا، کوئی ان سے جو ہے رشتہ داری نہیں رکھے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، اور انہیں جو ہے جب شیب ابی طالب میں یہ تمام محصور ہو گئے تمام مسلمان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اسی اثناء میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الفضل لبابہ کبریٰ بنت حارث ہیں، لبابہ کبریٰ بنت حارث ہیں۔ یہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ گویا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جہاں پر چچیرے بھائی بھی ہونا ہے وہیں پر خالو بھی ہونا ہے، اس لیے کہ جو ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک مرتبہ یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ سوچا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں
جو شب و روز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر رات تک کیا کچھ اعمال کرتے ہیں وہ عام طور سے ہمیں معلوم ہے، لیکن رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈیول کیسا ہے، رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات گزارتے ہیں، اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معلوم کرنے کا شوق تھا۔ یہ ان کے حدیث کے شوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے شوق رکھنے کی دلیل یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی خالہ کے پاس ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں خالہ کے پاس رات گزاروں گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے گی، میں اس وقت رات گزاروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات میں کیا کچھ کریں گے میں وہ دیکھوں گا۔ آپ کی عمر کتنی ہے، سبحان اللہ، اس کے باوجود علم حاصل کرنے کا شوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال کو معلوم کرنے کا شوق کتنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر محض 13 سال تھی، محض 13 سال تھی، بالکل بلوغت کے آپ قریب تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے کا یہ ذوق، یہ شوق آپ کے اندر پایا جاتا تھا، اور اسی اسنا میں جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے شیڈیول کو بغور دیکھا، اور پھر امت کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا، اور اسی حدیث کے اندر یا اسی رات کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئے، تو دیکھا کہ وہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی رکھا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ پانی کس نے رکھا، تو بتایا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 143 اور اس کا جو ہے نمبر رہے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی۔ وہ خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 75 ومنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، پروردگار انہیں کتاب کا علم عطا فرما، پروردگار انہیں کتاب سکھا، یعنی کتاب کا علم عطا فرما۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، آپ مفسر قرآن ہیں، علم کے سمندر ہیں، آپ حبر الامہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ علم کے گویا کے سمندر ہیں، البحر کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کے جو ہے القاب ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر علم سے نوازا، دین کی سمجھ بھی آپ کو حاصل ہوئی، قرآن کی تفسیر کا علم بھی آپ نے حاصل کیا، اور احادیث کو آپ نے روایت بھی فرمایا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث کو روایت کیا ہے، جن کے تعلق سے ہم نے بارہا اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1000 سے زائد جن صحابہ نے احادیث کو روایت کیا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں المکثرین فی الحدیث من الصحابہ، جو وہ صحابہ جو حدیثوں کو بکثرت روایت کرتے ہیں، یعنی 1000 سے زائد ان کے پاس حدیثیں ہیں، انہوں نے روایت کی ہیں، ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ نے 1660 1660 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے، 1660 احادیث آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک طویل عمر پائی، اور 68 ہجری کے اندر 68 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوتا ہے، طائف کے مقام پر آپ جو ہے انتقال کر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے فضائل ہیں، البتہ سب سے جو نمایاں خصوصیت جو نظر آتی ہے ان نمایاں خصوصیات میں سے یہ تھی کہ کتاب اللہ کا انہیں بڑا گہرا علم تھا، اللہ کی کتاب کا، قرآن مجید کا انہیں بڑا گہرا علم تھا، اور اسی کے سبب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجلس شورا میں رکھا کرتے تھے۔
अपनी मजलिस शूरा में रखा करते थे, जिनसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशवरे किया करते थे। एक मैं मिसाल ज़िक्र करना चाहूँगा, इसलिए कि ये मिसाल मेरे लिए भी और आपके लिए भी बड़ी अहम है। आप इस मिसाल पर गौर करें। यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के इल्म पर भी गौर करें, और इसी तरह इससे जो हमें नसीहत मिल रही है आप उससे भी गौर करें। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा ये सोचा, उन्हें उनके दिल में ये बात आई कि कुरान मजीद एक ही है, कुरान मजीद एक है, कुरान मजीद में किसी मुसलमान को कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि तमाम मुसलमान एक ही रब की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो जब रब एक है, हाँ, इलाह एक है, माबूद हकीकी एक है, कुरान मजीद एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, उसके बावजूद इल्म उम्मत में इख्तिलाफ कैसा पैदा होगा? कुरान मजीद एक ही है, उसके बावजूद उम्मत में इख्तिलाफ कैसा पैदा होगा? ये सवाल उन्हें बड़ा परेशान कर रहा था। वो बहुत सोचे इस सिलसिले में कि आखिर क्या वजह होगी, क्या सबब होगी। उन्हें कोई ज़ाहिरी सबब उन्हें नज़र नहीं आया, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिलसिले में सवाल कर लिया जाए। इसलिए कि इल्म अगर हम हासिल करना चाहते हैं और कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है, तो बेहतरीन बात यह होगी कि हम जो है दूसरों से सवाल कर लें, पूछ लें। जो हमें मालूम नहीं है हम दूसरों से सवाल कर लें। हालांकि जिससे हम सवाल कर रहे हैं अगर वो इल्म में बड़ा है, उम्र में छोटा है, तब भी हम उनसे सवाल कर सकते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में परेशान होकर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से उन्होंने सवाल किया। इस वाक़े को अल-इअ्तिसाम में, किताब अल-इअ्तिसाम में इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने नकल किया है इस वाक़े को, मुकम्मल वाक़े को। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सामने उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये बात रखी कि क्या बात है, कुरान मजीद एक ही है, उसके बावजूद उम्मत के अंदर हम ये देखते हैं कि उम्मत इख्तिलाफ करने वाली है, या उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा होगा, तो आखिर इसकी क्या वजह होगी? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बड़ी गहरी बात बताई और कहा कि देखिए, कुरान मजीद हमारे सामने नाजिल हुआ, कुरान मजीद हमारे सामने नाजिल हुआ या कुरान मजीद हम पर नाजिल हुआ, हम जानते हैं कि कुरान मजीद की आयतें कौन सी आयत किस सिलसिले में नाजिल हुई है, हमें इस बात का मुकम्मल इल्म है। अलबत्ता बाद में आने वाले लोगों को इसका इल्म नहीं रहेगा। वो कुरान मजीद को पढ़ेंगे, वो कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उसके माने को समझेंगे, लेकिन वो कुरान मजीद की आयत किस लिए नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, क्या सबब था, असबाब नुज़ूल से वो लोग वाकिफ नहीं होंगे। तो लिहाजा क्या होगा, वो लोग फिर अपनी सोच से वहाँ पर कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी राय से कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात हम सब जानते हैं कि यकीनन सबकी इस फ़हम मुख्तलिफ है, हर किसी की फ़हम समझ अल्लाह ताला ने सबको अक़ल मुख्तलिफ दी है, और हर कोई अपनी अक़ल के एतबार से, अपनी समझ के एतबार से जो है कुरान मजीद को अगर समझेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इख्तिलाफ हो जाएगा। इसलिए कि हर कोई आदमी अपनी राय से, अपनी समझ से कुरान मजीद को समझने की वहाँ पर कोशिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये बुनियादी फ़र्क, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होने का ये बुनियादी फ़र्क अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान फरमाया, और ये हकीकत है, और ये हकीकत है। आज हम अपने आँखों से जो है इस चीज़ का मुशाहदा करते हैं। ईद मिलादुन्नबी की मिसाल लीजिए, ईद मिलादुन्नबी ये बिदअत है, ये बिदअत है, ठीक है, ये बिदअत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कोई जश्न नहीं मनाया, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस तरह किया, ना ही ताबईन ने, ना ही आइम्मा इज़ाम ने, हत्ता के चारों इमाम ने भी इस तरह का कोई जश्न नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी को जो है नेकी के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि ये बिदअत है। इसकी क्या वजह है, और इसके लिए आयात पेश करते हैं, आयात पेश करते हैं। आम आदमी जब इन आयात को सुनता है तो वो ये कहता है कि ये जो आयात हैं, ये मौलाना साहब तो आयतों के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। हालांकि जो आयतें वो पेश कर रहे हैं, वो आयतें किस बारे में नाजिल हुई? क्या वो आयतें जश्न ईद मिलाद नबी के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं? ये देखना ज़रूरी है। नहीं मैं अपनी समझ से समझूंगा। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आपको जो नेमतें मिली हैं आप उसे जो है बयान करिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब हुक्म दिया गया, क्यों हुक्म दिया गया, और ये आयत कब नाजिल हुई, मुझे जानने की ज़रूरत है।
सहाबा की फ़हम से कुरान मजीद को समझने की ज़रूरत है। सहाबा की फ़हम को छोड़ देंगे, असबाब नुज़ूल को छोड़ देंगे और हर आदमी कुरान मजीद को अपनी फ़हम से अगर समझना शुरू कर देगा ना, वहाँ पर गुमराहियाँ आएंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यही कहा कि देखिए उम्मत में जो इख्तिलाफ पैदा होगा वो इसीलिए कि आयतों को वो खुद से समझेंगे, कुरान मजीद को वो अपनी फ़हम से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें कायदा क्या दिया गया, कुरान मजीद को हम सहाबा की फ़हम से समझेंगे, किताब व सुन्नत को हम मनहज सहाबा को अपनाते हुए हम किताब व सुन्नत पर अमल करेंगे। मुझे जैसे समझ में आ रहा है या आपको जैसे समझ में आ रहा है, आप कुरान मजीद की तफसीर वैसे बयान नहीं कर सकते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का यहाँ पर हमें इल्म भी मालूम हो रहा है और गहराई भी मालूम हो रही है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस बात को उन्होंने सुना तो वो खामोश रह गए और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फिर वहाँ से चले गए। दोबारा उन्हें बुलाया, दोबारा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तलब किया गया, दोबारा बुलाया गया कि आपने जो बात बताई है वो फिर से दोहराइए, फिर से मुझे बतलाइए। इतनी गहरी बात उन्होंने वाज़े फरमाई और आज ये बुनियादी फ़र्क है। आप और मैं जो है तालिब इल्म हैं, आप और मैं तालिब इल्म हैं। मुझे और आपको चाहिए कि जब हम कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद को पढ़ें या अहादीस को हम समझें पढ़ें, तो फिर हम जो है सहाबा के फ़हम को अपनाएं, सलफ़ के फ़हम को अपनाएं। हर कोई अगर अपनी फ़हम से, अपनी समझ से जो है कुरान को समझने की कोशिश करेगा, अहादीस को समझने की कोशिश करेगा, तो यकीनन वहाँ पर इख्तिलाफ पैदा होगा। हल्का से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की सीरत के हवाले से चंद बातें थीं जो ज़रूरी हैं हम मुझे और आपको सीखना। और इस सिलसिले में और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आइंदा कभी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की कोई और हदीस आए सामने तो हम उन्हें वहाँ पर बयान करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के आदाब के हवाले से एक अहम अदब यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं और वो ये है कि जब हम खाना खाएं तो फिर अपनी उंगलियों को या अपने हाथ को धोने से पहले या फिर टिश्यू से पोंछने से, मिंदील दस्ती से पोंछने से पहले हम जो है अपनी उंगलियों को चाट लें या फिर किसी को चटा दें। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ हमें जो बात समझ में आती है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की, दुनिया की सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को सिखाई हैं। ठीक है, खाने पीने के क्या आदाब हैं, किस अंदाज से खाना चाहिए, किस हाथ से खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, कौन से हाथ से खाना चाहिए, किस अंदाज से खाना चाहिए, क्या दुआ पढ़नी चाहिए, पहले क्या दुआ पढ़ें, बाद में क्या दुआ पढ़ें, ये सारी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को सिखलाई हैं, जो यकीनन इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ज़िंदगी का ऐसा शोबा नहीं छोड़ा, ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम ना मिलती हो, ऐसा है ही नहीं। हर पहलू में, ज़िंदगी के हर पहलू में, हर पड़ाव में, चाहे वो बुढ़ापा हो, जवानी हो या फिर जो है अधेड़ उम्र हो, उसमें जो है तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिलती हैं। इसी तरह रोज़ व शब व रोज़ के अंदर हम क्या कुछ करते हैं, चाहे वो इबादत का मामला हो या फिर लोगों से डील करने वाले मामलात हों या फिर खाने पीने की हाजात के मामलात हो, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत के आदाब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जो है वाज़े फरमाए हैं, हमारे सामने वाज़े किए हैं। ये यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से, या यूँ कहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल में से हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर चीज़ से वाकिफ़ करा दिया। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि जब तुम में से कोई खाना खाए, खाने से मुराद कौन सा खाना है? खाने से मुराद ये वो खाना है जो कि जब हम खाएं तो हमारे उंगलियों को लग जाए। हाँ, आमतौर पर जिसमें थोड़ी सी रुतूबत हो, तो यकीनन ऐसे ही खाने के ताल्लुक से यहाँ पर ये तालीम दी जा रही है। अलबत्ता अगर हम ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जो है सूखी चीज़ है, वो जो है आमतौर पर उंगलियों को जो है नहीं लगती है, तो ऐसी सूरत में उंगलियों को चाटने का हुक्म नहीं है। तो ऐसे खाने को जब हम खाएं कि जब हम खाएं तो वो खाना हमारी उंगलियों को लग जाए, हमारे हाथ को लग जाए, तो ऐसे खाने के सिलसिले में यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादाम खा रहा है,
مثال کے طور پر کوئی چھوارے کھا رہا ہے، بادام کھا رہا ہے، تو یقیناً اسے جو ہے انگلیاں چاٹنے کی وہاں پر ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہیں پر اگر کوئی چاول جو ہے کھانا کھا رہا ہے، ہاں، اور جو ہے روٹی سالن سے کھا رہا ہے، تو یقیناً جب وہ کھائے گا تو اپنے اس کے ہاتھوں سے جو ہے اس کے ہاتھوں پر یقیناً اس کھانے کی چیزیں جو ہے لگ جائے گی، تو لہٰذا ہاتھ دھونے سے پہلے یا پوچھنے سے پہلے وہ انگلیاں چاٹ لے، وہ جو ہے انگلیاں چاٹ لے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ کون سا کھانا مراد ہے؟ وہ کھانا جو کہ عام طور پر جب کھائیں تو انگلیوں کو لگ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ لا یمسح یدہ، ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ وہ اس ہاتھ کو چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹوا نہ دے۔ تو یہاں پر جو لا یمسح یدہ، ہاتھ صاف نہ کرے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ہاتھ کو دھونے کے تعلق سے بات ہوگی کہ ہاتھ کو دھو نہ لے جب تک کہ وہ انگلیاں چاٹ نہ لے، یعنی انگلیوں پر جو کھانے کے دانے لگے ہوئے ہیں یا جو کچھ وہ کھایا ہے، اگر وہ انگلیوں پر لگا ہوا ہے، ہاتھ پر لگا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے، اس کھانے کو جو ہے مکمل صفائی کے ساتھ وہ کھا لے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کو پوچھنے سے پہلے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ کیا بیان کیے گئے اس کے اندر؟ کیا بیان کیا گیا؟ لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه، مندیل کے ذریعے، ہاں، کسی کپڑے سے پوچھنے سے پہلے وہ اپنے انگلیوں کو چاٹ لے۔ ٹھیک ہے، تو باقاعدہ طور پر یہاں پر یہ بات بتائے گی ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، اگر دھو لیں تو بہتر ہے، اگر نہیں، اگر پوچھنے سے ہی کام چل جا رہا ہے تو یقیناً دستی سے، یا پھر ہم یوں کہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹیشو سے اگر کوئی پوچھ لے رہا ہے یا کسی جو ہے کپڑے سے پوچھ لے رہا ہے، تو یقیناً جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا کوئی کھانا ہے جو انگلیوں پر لگ جاتا ہے تو پھر پہلے انگلیاں چاٹیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے ہم اسے کپڑے سے صاف، اپنے ہاتھ کو کپڑے سے پوچھیں گے یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اس کی ایک علت دوسری حدیث میں بیان کی گئی۔ اس کی علت کیا وجہ ہے آخر جو ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے؟ کتاب و سنت کے جتنے بھی احکام ہیں، عام طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی علت بیان کر دیتے ہیں۔ یہ حکم کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے، ہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور اس پر وہ جو ہے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر علت جو ہے دوسری احادیث کے اندر بیان کی گئی اور وہ یہ ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے جو کھانے کے دانے اس کے انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو، اور وہ جو ہے وہ کھانا کھائے بغیر یا چاٹے بغیر اگر وہ اپنے ہاتھ کو دھو لیتا ہے یا پوچھ لیتا ہے تو یقیناً وہ برکت سے محروم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علت بتائی گئی کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے انسان کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ مکمل جو ہے وہ کھانا کھائے تو پھر جو ہے اپنے انگلیوں کو بھی وہ چاٹ لے، اس کے بعد ہی وہ اپنی ہاتھ کو جو ہے دھوئے۔ برکت سے کیا مراد ہے؟ آخر یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ برکت کا عام جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر دوام ہو اور جس کا فائدہ دائمی ہو، یعنی ایسی چیز جس کا جو بہت دیر تک رہے، باقی رہے، بہت دیر تک باقی رہے، یا اس کا فائدہ بہت دیر تک باقی رہے، تو ایسی چیز کو ہم کہیں گے یہ بہت برکت والی چیز ہے، یہ بہت برکت والی چیز ہے، اس کے اندر ثبوت پایا جاتا ہے۔ ہاں، تو اگر ایسی مثال کے طور پہ انسان کے پاس دو لباس ہیں، ایک لباس پہلے پھٹ گیا یا پہلے جو ہے خراب ہو گیا، لیکن دوسرا جو لباس ہے وہ بہت سال جو ہے وہ پہنا ہے، تو وہ انسان وہ کہے گا کہ اس لباس کے اندر جو
जो है इस कपड़े के अंदर बरकत है इसलिए कि बहुत देर तक वो इसको इस्तेमाल कर सका, इससे फ़ायदा हासिल हो सका। तो यहाँ पर जो खाने की बरकत के हवाले से बात हो रही है तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खाने की अंदर जो ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, इंसान जो खाना खाता है वो जो है ग़िज़ाइयत के लिए खाता है ताकि वो खाना उसके आंख को लगे, उसके जिस्म को जो है ग़िज़ाइयत जो है हासिल हो, क़ुव्वत हासिल हो, ताकत हासिल हो, इसलिए इंसान जो है खाना खाता है। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान खाना तो खाता है लेकिन वो खाना आंख को नहीं लगता, जैसा कि हम आमतौर पर अपनी ज़बान में भी कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को जो है वो खाना आंख को ही नहीं लगता, वो खाता है। इसी तरह जो है खाना तो खाते हैं लेकिन जो है उससे जो ताकत और क़ुव्वत मिलनी है वो नहीं मिलती। तो इसका सबब ये हो सकता है कि जो बरकत खाने में है वो बरकत उस इंसान से जो है छूट जा रही है, उस बरकत से वो महरूम हो जा रहा है, इसीलिए खाने की ग़िज़ाइयत भी उसे हासिल नहीं हो रही है, खाने से कोई ताकत और क़ुव्वत भी हासिल नहीं हो रही है और ना ही उसे लज़्ज़त हासिल हो रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान खाना तो बहुत ज़्यादा खा लेता है लेकिन उसकी नीयत भरती नहीं। हाँ, बाज़ दफ़ा पेट भर जाता है लेकिन नीयत इंसान की नहीं भरती। तो यकीनन ये चीज़ जो है अदमे बरकत का जो है एक मानों में मज़हर है कि इंसान जो है खाता जाए और लेकिन वो सैर ना हो, उसकी भूख ना मिटे, उसे जो क़ुव्वत मिलना है वो ना मिले, वो यकीनन जो है ये अदमे बरकत, बेबरकती के सबब जो है ये चीज़ होती है। तो लिहाजा बताया गया कि खाने के किस हिस्से में बरकत है तुम्हें मालूम नहीं, हो सकता है जो ग़िज़ाइयत मतलूब है तुम्हारे जिस्म को, जो ताकत मतलूब है तुम्हारे जिस्म को, या फिर यूँ कहें कि जो लज़्ज़त मिलना है तुम्हें, हो सकता है कि उसी खाने में मौजूद हो जो तुम्हारे हाथों पर लगा हुआ है, तुम्हारी उँगलियों पर लगा हुआ है। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम उन उँगलियों को चाट लो, उसके बाद अपने हाथ को जो है तुम साफ़ करो, उसके बाद तुम अपने हाथ को साफ़ करो। यहाँ पर उंगलियों को चाटने के हवाले से दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि इंसान खुद उंगलियों को चाटे या फिर किसी को वो चटा भी सकता है। इंसान खुद अपनी उंगलियों को चाटे या फिर इंसान खुद जो है किसी बच्चे को या फिर इसी तरह शौहर है तो बीवी को या बीवी है तो शौहर को वो जो है अपने उंगलियां जो है चटवा सकते हैं। आमतौर पर जो है वालिदैन इस तरह करते हैं कि तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद या खुद वो खाना खाने के बाद बच्चे अगर मौजूद हैं तो बच्चों को जो है प्यार से जो है अपनी उंगली देते हैं ताकि जो है वो वालिदैन की उंगली को चाट लें, हाँ, इस अंदाज से। तो इस सिलसिले में इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने कहा है कि वो देख लें कि अगर ये चीज़ जो है सामने वाले को हरज में नहीं डाल रही है, अगर उंगलियों का चटवाना दूसरों को, सामने वालों को हरज में नहीं डाल रहा है और वो शख्स इस चीज़ को आर महसूस नहीं करता है बल्कि उसे खुशी महसूस होगी कि वो जो है अपने साथी का या फिर शौहर है तो बीवी का, बीवी है तो शौहर का, या फिर वालिदैन है तो बच्चे या बच्चे हैं तो वालिदैन, कि वो जो है अपना हाथ दूसरों को चटाने में अगर उन्हें खुशी महसूस होती है, चाटने वाले को भी अगर खुशी महसूस होगी तो ऐसी सूरत में ये हुक्म दिया जाएगा। वरना तो उस इंसान को चाहिए कि वो खुद जो है अपने उंगलियों को चाटे, वरना तो चाहिए कि वो खुद अपने उंगलियों को चाटे। यहाँ पर ये बात भी हमें मालूम हो रही है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस हमने पेश की इससे पहले वाली, कि सहाबा कराम यानी नकल किए कि हाथ साफ़ करने से पहले, उंगलियों को साफ़ करने से पहले उंगलियों को चाट ले। मतलब ये है कि किसी कपड़े से अगर साफ़ हाथ हो जा रहा है तो फिर हाथ को धोने की ज़रूरत नहीं है, हाथ को धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, धोना ही ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान जो है कपड़े से, टिश्यू से अपने हाथ को पोंछ ले रहा है तब भी जो है वो काफ़ी हो जाएगा। अलबत्ता ये बात जो है बताई गई है कि हाथ साफ़ करने से पहले उंगलियों को चाट लेना चाहिए। इस हदीस से हमें ये बात भी मालूम हो रही है कि खाना हाथ से खाना चाहिए और यही असल हुक्म है, यही असल हुक्म है कि खाना इंसान अपने हाथ से खाए, खाना इंसान अपने हाथ से खाए। अलबत्ता जैसा कि मुहद्दिसीन ने कहा, उलमा ने कहा कि ज़रूरत हो या फिर ज़रर हो, ज़रूरत हो
کہ انسان کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ چمچ استعمال کریں یا پھر جو ہے کانٹا فوک استعمال کریں، اگر ضرورت انسان کو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ چھری کانٹے سے کھائے، ضرورت ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر، تو یقیناً چھری کانٹے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چمچے کا استعمال، چمچ کا استعمال جو ہے کیا جا سکتا ہے کھانے کے سلسلے میں۔ عام طور پر جو ہے شوربہ ہے تو یقیناً جو ہے ہاتھ سے شوربہ السلام علیکم شیخ، آواز چلے گئی؟ یا پھر ضرر وہاں پر اگر ہے، یعنی انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر وہ یقیناً چھری کانٹے یا پھر جو ہے چمچ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے کھانا تھوڑا سا، وہ جو شوربہ ہے جو وہ پی رہا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے، اگر اپنی انگلیوں سے جو ہے اس کو کھانے جائے گا یا پھر چاٹنے جائے گا تو یقیناً اسے مشکل پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چمچ کا استعمال کر سکتا ہے، اسپون کا استعمال کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پر، انگلی پر کوئی زخم ہو، بس دفعہ ہوتا ہے کہ کٹ جاتی ہے، انگلی کٹ جاتی ہے، یا کوئی جو ہے انگلی پر مار لگ جاتا ہے، تو اگر انسان جو ہے کھانا کھائے گا تو یقیناً اسے جو ہے تکلیف محسوس ہوگی، تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے اگر ضرورت پڑ رہی ہے اور جو ہے اگر وہ چمچے سے نہ کھائے تو یقیناً اسے نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں کانٹے چھری سے، اسی طرح اسپون سے جو ہے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اصل حکم یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے۔ اسی طرح علماء نے ایک بات کا اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ تکبر کے لیے اور غیروں کی مشابہت کے لیے کھانا کانٹے چھری سے یا اسی طرح چمچوں سے کھانا نہیں چاہیے۔ تو گویا کہ یہاں پر نیت کا عمل دخل ہوتا ہے کہ انسان جو چمچ استعمال کر رہا ہے، اسپون استعمال کر رہا ہے، تو وہ کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ کہ وہ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ آسانی سے وہ کھانا کھا لے گا یا اسے وہاں پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بات الگ ہے۔ البتہ اپنی شان بتانے کے لیے، ہاں عام طور پر جو ہے تکبر کرنے والوں کا، جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس انداز سے جو ہے کھاتے ہیں، تو اگر تکبر کے لیے کوئی ایسا کر رہا ہے، تکبر کے لیے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر رہا ہے کھانے میں اور جو ہے اسپون وغیرہ سے کھا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، نقصان بھی اسے کوئی ہونے والا نہیں ہے، تکبر کے لیے کر رہا ہے، یا اسی طرح غیروں کی مشابہت کر رہا ہے، ہاں غیر مسلموں کی اگر وہ مشابہت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے کہ وہ چمچ یا پھر اسی طرح فوک وغیرہ جو ہے استعمال نہ کرے۔ اگر تکبر دل میں ہو، تکبر کے سبب ہو یہ چیز، اور پھر اسی طرح غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ہو، لیکن اگر ضرورت ہو اور انسان کو جو ہے ہاتھ استعمال کرنے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو یقیناً وہ جو ہے اسپون وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ یمسح یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے، ٹھیک ہے، یا اپنے ہاتھ کو پوچھنے سے پہلے وہ جو ہے چاٹ لے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے مکمل ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، 5 انگلیوں کو کھانے کے لیے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ 3 انگلیوں کا استعمال ہو، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2032، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها، میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھا رہے تھے۔ وہ 3 انگلیاں کون سے ہیں؟ ایک ہے ابہام، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے انگوٹھا، اور اسی طرح جو ہے انگشت شہادت، اور پھر جو ہے درمیانی انگلی، ان تینوں انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاٹ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان 5 انگلیوں کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ جو چیز کھا رہا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اگر وہ 5 انگلیاں استعمال کرے تبھی اچھے انداز سے، صحیح انداز سے وہ کھا سکتا ہے، ورنہ صرف 3 انگلیاں اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اسے دشواری پیش آئے گی۔ اگر مسئلہ ایسا ہے تو پھر 5 انگلیاں وہ استعمال کر سکتا
है, जायज़ है, इसके अंदर कोई किस्म की हरज वाली बात नहीं है। अलबत्ता अगर वो 3 उंगलियां इस्तेमाल करता है खाने की चीज़ों के सिलसिले में तो वो बेहतर है। बाज़ उलमा ने कहा कि हम जो है खाने की तकसीम करेंगे। बाज़ खाने ऐसे होते हैं जो इंसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 उंगलियों से उठाकर खा सकता है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर कोई खजूर खा रहा है, यकीनन वो 3 उंगलियों से उस खजूर को उठा सकता है। 3 उंगलियों से खजूर को उठा सकता है और वो उठाए और वो खा ले, ठीक है। और इसी तरह ऐसी चीज़ें जो आम तौर पर जो है 3 उंगलियों से जो है इंसान उठा ले सकता है, खा ले सकता है, तो ऐसी सूरत में इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल है और सुन्नत है। अलबत्ता जो है अगर जो है जिस तरह आज हम चावल वगैरह खाते हैं कि जिसके लिए जो है थोड़ा सा पांचों उंगलियां इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि उसमें भी अगर किसी को जो है थोड़ा सा आदत हो जाए 3 उंगलियां इस्तेमाल करने की तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है तो यकीनन पांचों उंगलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसमें किसी किस्म का हरज नहीं है, किसी किस्म का हरज नहीं है। जमहूर ने यहाँ पर जो हुक्म लिया गया उंगलियां चाटने के सिलसिले में, तो जमहूर का मसलक यह या जमहूर उलमा ने कहा है, अक्सर उलमा ने कहा है कि ये जो है मुस्तहब है, बेहतर है, इसका हुक्म मुस्तहब है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने जैसा कि इमाम इब्न हज़म है, इमाम सनानी रहमहुल्लाह ने इसे वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया और कहा कि जब कोई खाना खाए और ऐसा खाना खा रहा है जो उंगलियों पर लग जा रहा है तो उसे चाटना जो है ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, उन्होंने कहा है। अलबत्ता जो अक्सर उलमा का कहना है कि ये चीज़ मुस्तहब है। और जैसा कि हमने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस में बरकत का जो है सबब बताया कि खाने के किस हिस्से में बरकत है हमें मालूम नहीं, तो यकीन हदीस को सामने रखकर हमें चाहिए कि जब भी हम खाना खाएं और ऐसा अगर हम खाना खा रहे हैं जो हमारी उंगलियों को लग जा रहा है तो हमें वहाँ पर जो है उंगलियों को जो है चाट लेना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर उंगलियों को चाटना ये आजिज़ी, इंकिसारी, तवादो और शुक्र अदा करने की अलामत है। आजिज़ी, इंकिसारी और शुक्र अदा करने की ये अलामत है। वरना जिन लोगों के दिल में तकब्बुर होता है वो लोग उंगलियों को नहीं चाटते। आज भी देखिए बहुत सारे मुसलमान जो नादान हैं इन तालीमात से या इन अहादीस से, ये अहादीस उनके सामने नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा उनके सामने नहीं है, तो यकीनन वो इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा मायूब समझते हैं, वो इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा मायूब समझते हैं, ऐब समझते हैं, तो लिहाजा वो उंगलियों को चाटना हो या इसी तरह प्लेट को चाटना हो वो जो है आम तौर पर जो है पसंद नहीं करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर प्लेट को चाटने के ताल्लुक़ से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, यानी जो भी बर्तन हम खाएं, चाहे वो कोई प्लेट हो या फिर जो है कोई दूसरा बर्तन हो जिसमें भी हम खाएं, उसे भी जो है चाटने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 2034 वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा अकल तआमन लअक़ असाबिअहु अथलाथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, काना इज़ा अकला, जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, गोया कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, कभी कभार का मामला नहीं, ये मामूल था। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। क्या करते थे? जब कोई खाना खाते, लअक़ असाबिअहु अथलाथ, 3 उंगलियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाट लिया करते। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हमने बताया काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस कि 3 उंगलियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 उंगलियों को चाट लिया करते थे। क़ाल व क़ाल, और उसके बाद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इज़ा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम, जब तुम खाना खा रहे हो और खाने का कोई लुक़मा, खाने का कोई हिस्सा अगर नीचे गिर जाए, फल्युमित अन्हल अज़ा वलयकुलहा, तो उसे चाहिए कि जो मिट्टी उस पर लग गई है, हाँ, जो मिट्टी उस पर लग गई है उसे वो दूर करे और जो है वो खा ले। अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं, खजूर आप खा रहे थे, नीचे गिर गया, थोड़ी सी मिट्टी लग गई, आप उठाएं,
ٹھیک ہے، مٹی جو ہے صاف کریں، یا اگر ممکن ہو تو آپ دھو لیں اور اسے کھا لیں۔ اس کے کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ولا یدعها للشیطان، شیطان کے لیے اس رزق کو نہ چھوڑ دیں، شیطان کے لیے اس چیز کو نہ چھوڑ دیں۔ وَأَمَرَنَا أَن نَسْلُطَ الْقَصْعَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو برتن ہم جس میں کھا رہے ہیں اسے بھی ہم چاٹ لیں۔ قال فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، اور یہ حکم جو دیا گیا ہے کہ پلیٹ کو بھی چاٹ لیا جائے، صاف کر لیا جائے، وہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تمہیں معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے جو کھانا انگلیوں پر لگا ہوا ہے اس میں برکت ہو سکتا ہے جو تھوڑا بہت کھانا جو ہے پلیٹ میں باقی رہ گیا ہے اس میں برکت ہو، اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی پلیٹ کو بھی جو ہے چاٹ لو اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لو۔ یہ نبوی تعلیم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہر مسلمان کو بہت عزیز ہونا چاہیے۔ اس سنت پر وہ عمل کرنا چاہیے اور خوشی سے خوش دلی سے محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود عمل کیا ہے بلکہ حکم بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، عمل بھی کیا اور حکم بھی دیا۔ تو لہٰذا خوش دلی سے انسان جب مسلمان کھانا کھا لیتا ہے تو پلیٹ کو بھی جو ہے وہ چاٹ لے، اسی طرح جو برتن جس میں جو ہے وہ کھا رہا تھا اسے بھی چاٹے اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، ٹھیک ہے۔ پلیٹ دھونے سے پہلے اس پلیٹ کو چاٹ لیا جائے، ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، یہ نبوی تعلیم ہے۔ ایک مسلمان جو ہے ان تعلیمات میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، ان تعلیمات کو اپنانے میں انسان ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں بلکہ فخر سے جو ہے ان تعلیمات پر عمل کریں، فخر سے ان تعلیمات پر عمل کریں۔ جیسا کہ صحابہ کا معمول تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد کس طرح قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہیے اور قضاء حاجت کے بعد کس طرح پاکی اختیار کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہیں۔ تو لوگوں نے جو ہے مذاق اڑایا، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءہ، کیا تمہارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی یہاں تک کہ قضاء حاجت سے کس طرح پاکی حاصل کرتے، اس کی بھی کیا تعلیم دی؟ گویا کہ مذاق اڑاتے ہوئے وہاں پر وہ بات یعنی کہی گئی تھی، تو انہوں نے جو فخر سے کہا اجل، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ہم جو ہے ہمارا فیس قبلہ جو ہے قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہماری پیٹھ جو ہے قبلے کی جانب ہونی چاہیے، اسی طرح ہم سیدھے ہاتھ سے جو ہے پاکی حاصل نہ کریں، سیدھے ہاتھ سے ہم استنجا نہ کریں۔ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، فخر کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو ہے ان چیزوں کو صحابہ کرام باقاعدہ طور پر عمل بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی جو ہے بتایا کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان احکام کو پڑھیں، معلوم جب ہمیں ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے، ہم کہیں پر بھی ہوں، دعوت میں بھی عام طور پر لوگ جو ہے گھر میں ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جب ہم دعوت میں گئے تو وہاں پر کھانے کے تمام آداب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں کھانا کھائیں، آپ کسی ہوٹل میں اگر کھانا کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا کسی دعوت میں کھانا کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کھانے کے ان تمام آداب کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، جو عام طور پر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم نے انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ دعوتوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پر وہ ان چیزوں کا خیال کرتے کہ کوئی چیز جو ہے پلیٹ میں چھوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو ہے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ کھانے کو بچا دیتے
देते हैं, खाने को बचा देते हैं। ये जो है एक मानों में तकब्बुर करने वालों की अलामत है कि वो लोग पूरा नहीं खाते, थोड़ा खाते और उसे छोड़ देते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि जब भी वो खाना खाए तो प्लेट में जितना कुछ वो डाल लिए हैं उसे मुकम्मल खाएं, उसे मुकम्मल खाएं। अगर वो नहीं खा सक रहे हैं तो किसी को दे दें, ये बेहतर है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आप दावत में हो, कहीं पर भी हो, बाकायदा तौर पर प्लेट को अपने जो है साफ़ करें। हत्ता कि हमने देखा कि बाज़ हज़रात जब मीठा खाते हैं तो यकीनन जो है अपने उस कटोरों जो जिस कटोरे में जिस बॉल में उन्होंने जो है मीठा खाया है उसी भी वो लोग जो है उंगली से साफ़ कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसमें हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें हमें गोया के फ़ख्र महसूस होना चाहिए। इसमें हमें गोया के फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों की तालीम हमें दी है और इस पर हमें जो है अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाएँ। खाने पीने के मज़ीद जो आदाब हैं, मैं समझता हूँ आगे एक हदीस आ रही है कि खड़े होकर पानी ना पिएं और इसी तरह खाने पीने में फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें। इन दोनों सिलसिले में आगे भी अहादीस जो है आ रही हैं। अलबत्ता कुछ आम आदाब हैं खाने पीने के जो हम तमाम को जो है अपने सामने रखना है। बाज़ आदाब वो हैं जो खाने से पहले ख़याल रखना चाहिए, बाज़ आदाब वो हैं जो खाते वक्त अपनाना चाहिए, बाज़ आदाब वो हैं जो खाने के बाद जो है उन्हें अपनाना चाहिए। खाने से पहले कौन से आदाब हैं कि हम जो है अपने हाथों को धो लें, अपने हाथों को साफ़ कर लें। खाने से पहले हम अपने हाथों को धो लें, अपने हाथों को साफ़ कर लें, ये जो है बेहतर है, ये जो है बेहतर है। ऐसा ना हो कि अपने हाथ पर जो है कोई गंदगी लगी है, कोई मैल है और आप उसी से आप खा लेंगे तो यकीनन हाथ में जो गंदगी लगी होगी या जो जर्म्स होंगे वो यकीनन हमारे खाने के ज़रिए जो है हमारे जिस्म में जा सकते हैं, जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा जो है हाथ धो लिया जाए, ये आदाब में इस चीज़ को जो है ज़िक्र किया गया है। इसी तरह खाना जो पेश किया जा रहा है वो उसके ताल्लुक से सवाल करना कि भाई ये क्या है, ये कौन सा आइटम है, ये कौन सा आइटम है, ये कौन सी डिश है, इसके ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं। कोई ऐब की बात नहीं, सवाल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोड़ फोड़ पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर लिए, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है 5391, सही मुस्लिम 1946, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो है ये बात बताई गई कि क़ल्लमा युक़द्दिमु यदहु लितआमिन हत्ता युहद्दिथ बिही व युसम्मा लह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले पूछ लेते कि आखिर ये क्या खाना है, कौन सा खाना है, ये कौन सी डिश है, इसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया करते। जब गोड़ फोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो जब बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं खाए। अलबत्ता दीगर जो सहाबा कराम थे वो जो है बाकायदा तौर पर गोड़ फोड़ को खाए, इसलिए कि गोड़ फोड़ को खाना जो है हलाल करार दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खाना जो है हमारे यहाँ पाया नहीं जाता, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। मालूम ये हुआ जो चीज़ पसंद है आप वो खाइए, जो पसंद नहीं है उसे छोड़ दीजिए। ऐब मत लगाइए, खाने में नुक्स मत निकालिए, दूसरों को परेशान मत करिए। आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, आप रुक जाइए। अगर वो चीज़ हलाल है, जायज़ है तो दूसरों को खाने दीजिए ना, दूसरों को खाने दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को नहीं खाए। बाकायदा तौर पर दीगर सहाबा कराम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पे जो है जब वो लाया गया गोड़ फोड़ तो आपने खाया, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप खाइए, नहीं है तो आप रुक जाइए, कोई बात नहीं। दूसरों को जो है उस खाने के ऐबों के ताल्लुक से दूसरों के सामने बयान नहीं करे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमुन क़त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में नुक्स नहीं निकाला, कभी किसी खाने में नुक्स नहीं निकाला। ये खाना ऐसा बना हुआ है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक्स नहीं निकाला। पसंद आया खा लिया, नहीं पसंद आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है छोड़ दिया करते थे। हाँ, वहाँ अलबत्ता नुक्स निकाले बगैर अगर कुछ उस खाने की इस्लाह करने की ज़रूरत पड़ रही, मिसाल के तौर पर नमक कम है तो अगर आप जो है पूछ लें, सवाल कर लें, कहें कि थोड़ा सा मुझे नमक दे दीजिए, ये अंदाज़ बेहतर है इससे कि नमक कम है, नमक लाइए।
اس انداز سے بہتر یہ ہے کہ مجھے نمک کی ضرورت ہے، آپ نمک دے دیجیے. یہ انداز پازیٹیو انداز بہتر ہے اس انداز سے کہ انسان جو ہے کھانے میں عیب لگائے اور یہ بتائے کہ کھانے میں نمک کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے سلسلے میں عیب نہیں لگایا ہے. اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ جو ہے کہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ جب کبھی جو ہے تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہے. اگر وہ بسم اللہ کہنا بھول جائے، درمیان میں یاد آئے، درمیان کے کھانے میں یاد آئے، تو پھر وہ کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ترمذی حدیث نمبر 1858، ابو داؤد 3767. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اور کہا، یا غلام سم اللہ، اے بچے جب کھا رہے ہو تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلک، جو اپنے سامنے ہے نا وہ کھاؤ. بخاری کی حدیث 5376، حدیث نمبر صحیح مسلم 2022. ٹھیک ہے، تو سامنے سے کھانا چاہیے اگر جو ہے ایک سے دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ کھانا جو ہے اجتماعیت کے ساتھ کھائیں تو اس کے اندر برکت ہے. کھانا اجتماعیت کے ساتھ کھائیں بہتر ہے. ہر آدمی اکیلے اکیلے کھا لے رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ایک وقت مقرر کر لے، تمام گھر والے ایک ساتھ بیٹھ جائیں، ایک ساتھ بیٹھ جائیں. یقیناً یہ چیز زیادہ مناسب ہے. نہیں والدین الگ کھا رہے ہیں، بچے الگ کھا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں. یہ کھانے کے اندر جو ہے برکت کا بھی سبب ہے. برکت کا سبب ہے کہ کھانے کے وقت جو ہے تمام جمع ہوں اور جو ہے وہ کھانا کھائے. اور اگر ایک سے زائد لوگوں کے لیے وہ کھانا ہے تو جو آپ کے سامنے ہیں وہ کھائیں، یہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. جو سامنے ہے وہ کھانا چاہیے. دوسروں کے سامنے سے جو ہے اس طرح کھانا نہیں لینا چاہیے. اسی طرح سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اس لیے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو لہٰذا الٹے ہاتھ سے جو ہے کھانا نہیں چاہیے، بلکہ حرام ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا ناجائز ہے. البتہ ایک انسان مثال کے طور پر کسی کے پاس سیدھا ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، تو ایسے صورت میں یقیناً وہ بایاں ہاتھ اپنا استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے زخمی ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ بایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے. لیکن جس کا جو ہے دایاں ہاتھ صحیح سالم ہے، اسے دایاں ہاتھ ہی، سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2020. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها، شیطان جو ہے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے جو ہے کھاتا اور پیتا ہے. اسی طرح یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ کھانے کے بعد جو ہے آپ اپنے پلیٹ کو بھی اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیں دھونے سے پہلے. اسی طرح کھانے کے بعد کلی کر لیا کریں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے سویق کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلی کی، پانی منگایا، کلی کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5390. تو کھانے کے بعد جو ہے کلی بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے. کھانے کے بعد اپنا منہ بھی جو ہے صاف کر لیا جائے. اور اگر ہم میزبان ہیں، کوئی دوسرے کھانا کھلانے والے ہیں، تو یقیناً ان کے حق میں دعا دینا چاہیے کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فی اہلک و مالک کہنا چاہیے اگر کوئی میزبان کھلا رہا ہے. اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اللہ تو انہیں کھلا جس نے ہمیں کھلایا ہے، تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا ہے. اور کھانے کے بعد جو ہے دعا بھی پڑھ لینے چاہیے. اللہ جو مختلف جو دعائیں جو ہے عام طور پر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ جو دعائیں ہیں حمد و ثنا والی، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. بہت ساری مختلف دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. گویا کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، الحمدللہ کہا جائے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا جو ہے پڑھی جائے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے اس کے اندر آداب ہیں. اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں وقت کی تنگی کے سبب. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ 5-10 منٹ کے اندر ہم جو ہے ان کے جوابات دے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ 5-10 منٹ کے اندر جو ہے سوالات کر لے سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء. جمہور کا مطلب ہے زیادہ علماء، جمہور مطلب زیادہ لوگ.
جمہوریت اسی سے کہتے ہیں، جمہوریت یعنی اکثر لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے اسی کو جو ہے اس کو چنا ہے، جمہوریت اسی سے، جمہور۔ عید میلاد منانا بدعت ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے، مثال کے طور پر اگر پیر کو ہمیشہ وہ روزہ رکھتا ہے، یا اسی طرح جمعرات کو وہ روزہ رکھتا ہے، ہاں اگر وہ روزہ رکھ لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن خصوصاً عید میلاد کا روزہ کہہ کر رکھنا یہ بدعت میں شامل ہے۔ شادی کرنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ شادی کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ بتایا نہیں گیا، یہ انسان کی ضرورت اس سے جڑی ہوئی، انسان کی ضرورت جڑی ہوئی ہے، ہاں انسان کی ضرورت جڑی ہوئی، جب جیسا انسان اپنی ضرورت کو مکمل کر سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے تمام چیزیں موجود ہیں، وہ کسی بھی مہینے میں کر لے سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں کر لے سکتا ہے۔ رجب کے تعلق سے، شوال کے تعلق سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بعض لوگ شوال میں شادی کرنے کو جو ہے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میری شادی شوال میں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ شوال میں شادی کرنا ناپسند نہیں ہے، بلکہ کسی مہینے میں شادی کرنا ناپسند نہیں ہے۔ آپ محرم کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہو، سفر کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہو۔ یہ تو لوگوں نے جو ہے عام طور پر بنا لیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے محرم کے اندر، یا بعض لوگ جو ہے سفر کے اندر اس طرح شادی نہیں کرتے۔ تو شادی کرنے کے لیے کوئی خاص جو ہے مہینہ نہیں ہے، یقیناً کبھی بھی جو ہے شادی کی جا سکتی ہے۔ مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے کھانے کا جو شیڈیول ہے نا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ کھانے کا جو شیڈیول ہے، 3 ٹائم ہی کھانا ضروری نہیں ہے، 3 ٹائم ہی کھانا ضروری نہیں ہے، اور موسم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر فرق ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے بعض قبائل کے عادات بھی کچھ مختلف ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر کوئی اپنا کھانے کا شیڈیول ایک مقرر کر سکتا ہے۔ البتہ جب بھوک لگے تب کھائے، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، جب بھوک لگے تب ہی وہ کھائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے خاص وقت پر منع نہیں کیا گیا ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے منع کیا گیا ہے، البتہ کھانے کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ مغرب کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، ایسے میرے علم میں بات نہیں ہے۔ انسان کو جب بھی بھوک لگے وہ جو ہے کھا سکتا ہے۔ بلکہ نماز کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ جب نماز کا وقت آج گیا اور انسان کو بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانا کھائے اس کے بعد نماز پڑھے، تاکہ نماز کے اندر خشوع خضوع باقی رہے، یہ حکم جو ہے دیا گیا۔ کھانے کے بیچ میں دعا جو آپ نے کہی، کھانے کے درمیان بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے۔ بسم اللہ بھول گئے تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ بعض روایت کے اندر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یوٹیوب کی کمائی کیا حلال ہے؟ یوٹیوب سے جو کمائی ہوتی ہے مختلف اس کے جو ہے انداز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایک ویڈیو اپنا اپلوڈ کرے اور جو ہے سبسکرپشن پہ اگر کچھ رقم لگاتا ہے، پیسے لگا دیتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے سبسکرائب کریں اور اتنے پیسے دیں اگر آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ معاملہ الگ ہوگا۔ اسی طرح ایک خاص جو ہے قسم کا کورس سکھایا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک فیس لی جا رہی ہے، اور فیس لینے کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب کا لنک انہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ الگ ہے۔ البتہ جو ایڈز کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے نا، وہ درست نہیں ہے۔ ایڈز کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اس لیے، اس کا سبب اس لیے ہے کہ ایڈز جو ہے مختلف ہیں۔ ہاں مثال کے طور پر جو ہے حلال چیز کا بھی ایڈ آتا ہے، اور اکثر تو حرام چیزوں کا ایڈ آتا ہے، حرام چیزوں کا بھی جو ہے
ایڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یوٹیوب کی کمائی کے اوپر جو ہے علماء نے کہا ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے جو ہے بچا جائے۔ جس کے زیادہ فالوورس رہیں گے، مثال کے طور پر 1 ملین کے اوپر جس کے سبسکرائبرس رہیں گے، تو ان کے چینل پر جو ہے جو ایڈس آتے ہیں وہ یقیناً پیڈ ایڈس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایڈ جو ہے مثال کے طور پر شراب کا اگر ایڈ بتایا جا رہا ہے، اسی طرح میوزک کا ایڈ میوزک آ رہی ہے اس کے اندر، تو یقیناً یہ چیز ناجائز ہے، یقیناً یہ چیز ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے سیلر کرنے کا ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم صرف ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہی ہم ایڈس اپنے چینل پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے متعلق آپ جب سیلیکٹ کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن بھی جو ہے بہت ساری ہے، اس میں بعض جو ہے میوزک کلاسز کے ایڈ آ رہے ہیں، میوزک کلاسز کے ایڈ آ رہے ہیں، یا بینکنگ کے جو ہے ایڈ آ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یقیناً یہ چیز نہ جائے، اس لیے تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوٹیوب کے جو کمائی ہے وہ مختلف ہے، سبسکرپشن پہ اگر کچھ مانگا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ہے اس کے اندر۔ اسراف کی تعریف، کیونکہ آج کل اپنے اپنے استطاعت سے لوگ کھانے کھا رہے ہیں۔ استطاعت، اسراف، آگے حدیث آئے گی، وہ آگے حدیث آئے گی۔ البتہ اسراف، اس کے عام معنی یہ رہے گا اس کا کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھائے تو وہ اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانے کے آداب کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے پیٹ فل نہ کھائے، پیٹ فل مکمل طور پر نہ کھائے، بلکہ جو ہے جیسا کہ بتایا گیا پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے ایک حصہ رکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زائد انسان کھا رہا ہے، ضرورت سے جو چیز کھا رہا ہے، انسان کے لیے وہ بے فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہے، فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے مثال دی باقاعدہ طور پر، جو ہے مثال کے طور پر آپ اپنی مکسی میں کوئی چیز جو ہے آپ پیسنا چاہتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فل کر لیں، بہت زیادہ جو ہے اس سے ٹائٹ کر لیں، اور اب جب آپ پیسنے جائیں تو یقیناً دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ پیسے نہیں جاتا۔ یہی معاملہ پیٹ کا بتایا گیا ہے۔ تو اسراف ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت سے زیادہ انسان جو ہے خرچ نہ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اقوال علماء کے اقوال اگر آئیں گے تو اس کے اندر ہم ضرور ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسی دعا جس سے پڑھنے سے آپ کو وہ مل جائے جو ناممکن ہے، اللہ کے ذات کے کچھ بھی لیے ناممکن نہیں ہے۔ مختلف چیزوں کے لیے دعائیں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، مثال کے طور پر کوئی اولاد سے محروم ہے، تو اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، تو یقیناً وہ انسان جو ہے دعا کرے، ربی حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا انسان جو ہے کر سکتا ہے، اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف دعائیں ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے الگ دعائیں ہیں، ہاں، کمائی میں برکت کے لیے الگ دعائیں ہیں، احکام بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، سورہ قصص کے اندر جس کو بیان کیا گیا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار جو چیز آپ مجھے دے رہے ہیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کے کرنے سے انہیں جو ہے الحمدللہ ان کی شادی بھی ہو گئی، بیوی بھی انہیں مل گئی، اور اسی طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بھی انہیں مل گیا، رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، سبحان اللہ۔ تو بڑی اہم دعا ہے۔ تو اس طرح مختلف دعائیں ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے، ان کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ رزق کے لیے الگ دعائیں موجود ہیں باقاعدہ، اور کتاب و سنت کی دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ اہم چیز ہے۔ جو دعائیں کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں وہ دعائیں اپنائیں، وہ دعائیں کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے، ایک دعائیں بناتے، باقاعدہ طور پر اپنی خودی سے لکھتے، ہاں اللہ آپ کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں۔ ہاں، کتاب و سنت کے اندر ہر چیز کے لیے دعائیں موجود ہیں الحمدللہ۔ رزق میں برکت کے لیے دعائیں موجود ہیں، اولاد کے اندر برکت کے لیے دعائیں موجود ہیں، اولاد نیک بن جائیں اس کے لیے دعائیں موجود ہیں، ہاں، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے دعائیں موجود ہیں، توفیق کے لیے دعائیں موجود ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، توفیق کے لیے دعائیں موجود ہیں، اللہم اہدنی وسددنی، ہر چیز کے لیے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر دعائیں موجود ہیں، انہیں اپنائیں، یہ بہتر ہے۔ بعض لوگ جو ہے عجیب عجیب قسم کی دعائیں بنا لیتے ہیں، دعائیں گنج کے نام سے بہت ساری دعائیں موجود ہیں آج مارکیٹ کے اندر، اس کے اندر جو ہے یا علیم اتنے مرتبہ پڑھیے، یا کریم اتنے مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔
दुआओं के अहकामात हैं, जैसा बताया गया आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, उसके बाद दुआएं करें। तो ये इस अंदाज़ को अपनाएं और वही दुआएं करें जो किताब सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, ये ज़्यादा कबूलियत के लिए बेहतर है। और इसी तरह हम दुआओं के अंदर नाफरमानी अल्लाह की ना करें, इसके लिए ज़रूरी है। दुआओं के अंदर भी नाफरमानी होती है। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे को देखा कि वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे जन्नत में फ़लाँ जानिब जन्नत की राइट साइड में मुझे ऐसा 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 महल दे। तफसीलात वो जिक्र कर रहे थे, ऐसा 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 महल दे। उन्होंने कहा कि ये तो दुआ के अंदर ज़्यादती करना है, इत्तेदा है। दुआ के अंदर भी इत्तेदा तुम कर रहे हो, तो लिहाजा क्या, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फिरदौसल आला, अल्लाह मुझे जन्नत फिरदौस अता फरमा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। अलबत्ता जन्नत के अंदर फलां महल ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये नहीं, बल्कि अल्लाह ताला। तो दुआ के लिए भी अपने अहकामात हैं। किताब सुन्नत की दुआओं का अहतमाम करें, बेहतर है। मरहूमीन के लिए कुछ करें तो क्या उसका अजर व सवाब उनको मिलता है? इससे पहले भी शायद हमने इसका जवाब दिया था कि ईसाल सवाब के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उम्रा किया जा सकता है, हज किया जा सकता है। लेकिन पहला जो उम्रा कर रहा है उसे वो अपना उम्रा करेगा, अपना हज करेगा, उसके बाद दूसरों की जानिब से, मरहूमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो हज और उम्रा यकीनन जो है कर सकता है। मरहूम का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुआ या कलिमा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कोई यानी जैसा कि मरहूम का मतलब है जिस पर रहम किया गया, तो ऐसा किसी के ताल्लुक से हम गारंटी नहीं कह सकते कि उस पर रहम कर दिया गया है, हम नहीं कह सकते। लेकिन बस ये गोया कि दुआ या कलिमा है कि गोया कि अल्लाह रहम फरमाए। तो मरहूमीन के लिए बाकायदा तौर पर इसी तरह पानी पिला सकते हैं उनकी जानिब से, इसी तरह मस्जिद बना सकते हैं, इसी तरह कुआँ खुलवाया जा सकता है, इल्म की किताबें, शरई किताबें जो है तकसीम की जा सकती हैं, भूखों को खाना खिलाया जा सकता है, कपड़े बांटे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सदक़े जारिया में जिनका शुमार होता है, सदक़े जारिया में जिनका शुमार होता है। अलबत्ता इंसान अपने आप को भी उस नेकी में शामिल कर ले और अपने मरहूमीन को भी शामिल कर ले, वो बेहतर है, ठीक है। एक शख्स बहुत पाबंद था नमाज कुरान का, अचानक वो उन कामों में कमज़ोर हो जाए तो क्या करें? देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहता है, ठीक है। ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। ईमान उस वक्त जब बढ़ता है, इंसान नेकियों के अंदर आगे बढ़ता है, हमेशा अल्लाह ताला के फर्माबरदारी में लगा हुआ रहता है। यकीनन ईमान जब उसका जो है बड़ा होता है, गुनाहों की तरफ जाएगा तो यकीनन उसका ईमान जो है कमज़ोर हो जाता है, उसका ईमान कमज़ोर होता है। इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ज़िना करता है, जिस वक्त वो ज़िना करता है, वो मोमिन नहीं रहता। मतलब ये है कि उसका जो ईमान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उसे उस ज़िना से, उस जो है हराम काम से उसे जो है नहीं रोकता है। तो ऐसे सिलसिले में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो इसके अंदर तौफ़ीक़ की तलब है, तौफ़ीक़, अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगते रहना चाहिए। आम तौर पर लोग जो नमाज़ों के पाबंद, कुरान के पाबंद हैं, वो ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ मांगना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह से हमेशा तौफ़ीक़ मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। आप दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे हिदायत पर रखे और अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर बिल्कुल मुस्तकीम रखे, बिल्कुल। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह जो है सब्बितनी अला ताअतिक, हाँ, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को इताअत की तरफ फेर दे। इसी तरह जो है ऐ दिलों को फेरने वाले, इताअत के अंदर, नेकियों के अंदर मेरे दिल को साबित क़दमी अता फ़रमा। ये दुआएँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो तौफ़ीक़ के लिए, साबित क़दमी के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो पाबंद है उनके साथ रहिए, तो यकीनन हमें भी जो है थोड़ा-सा उनसे मदद मिलती है, पाबंदी करने की उनसे मदद मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इनका आप एहतमाम करें। बेहतरीन पार्टनर के लिए क्या दुआ करें? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये सूरे फ़ुरक़ान की आखिरी आयतों के अंदर ये दुआ जो है ईमान वाले बंदे, बल्कि रहमान के बंदों की ये जो दुआ है वो नक़ल की गई है। ये दुआ जो है नक़ल की गई है, जिसके अंदर जो है वो लोग दुआ कर रहे हैं, रब्बना हब लना, परवरदिगार हमें जो हमें ऐसी ज़ुर्रियत या हमें ऐसा जोड़ा अता फ़रमा
جو کہ نیک ہو صالح ہو اور ہمیں جو ہے ان کا امام بنا، یعنی ہمیں بھی جو ہے اطاعت کے راستے پر قائم رکھے اور ہماری ذریت کو بھی، ہمارے جوڑے کو بھی اطاعت کے راستے پر قائم رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کریے. ٹھیک ہے، پھر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ولیمہ اور نکاح کے اندر جو اسراف ہوتا ہے، ولیمہ اور نکاح کے اندر اسراف ہوتا ہے، دیکھیے سب کے لیے اسراف کی الگ الگ جو ہے کیا کہیں ہم تعیین ہوگی. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر اگر اپنے ولیمے پر کوئی 1 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو آپ اسے اسراف نہیں کر سکتے. کوئی 10 لاکھ روپے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسراف نہ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو مہینے میں ماشاءاللہ جو ہے 4-5 لاکھ کماتا ہے، یا ماشاءاللہ اس کے پاس بہت جائیداد ہے، اس کی کمائی الحمدللہ بہت ہے. اگر وہ کئی لوگوں کو کھلا رہا ہے، ولیمے کا اہتمام کر رہا ہے اور اپنے حساب سے کر رہا ہے، جیسے وہ گھر میں کھانا کھاتا ہے اس حساب سے اگر وہ جو ہے انتظام کر رہا ہے. دعوت گھر میں اگر رکھی جائے تو عام طور پر وہ دعوت میں کیا ہوگا، کیا کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس انداز سے اگر وہ رکھ رہا ہے اس کے لیے اسراف نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی ہے جو غریب ہے، وہ کما رہا ہے 10,000 روپے، 20,000 روپے، اب وہ ولیمہ کر رہا ہے 5 لاکھ روپے کا، جس کی وجہ سے اسے قرض لے لینا پڑ رہا ہے، تو یقیناً یہ چیز اسراف میں آئے گی. لیکن کیا کہیں، دیکھا دیکھی کا معاملہ ہے اور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اہل علم سے بھی اس سلسلے میں جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے. اس کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اعتبار سے لوگوں کو کھلا دیں، اس کی تفصیل الگ رہے گی. نماز پڑھنے کے باوجود پورے طرح اسلام پر عمل نہیں کر پاتے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہو وہ اچھا ہے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز بنیادی رکن ہے، نماز دین کا رکن ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ انسان یہ نہ کہے میں تو گناہوں میں پڑھ رہا ہوں تو لہٰذا میں نماز چھوڑ دوں گا. نہیں، جو نماز کو چھوڑ دے گا گویا کہ اس کا دین چلا گیا، گویا کہ اس کا دین ختم ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ہمارے اور منافقین کے درمیان جو چیز حائل ہے، جو چیز ہم دونوں میں، مسلمان میں منافق میں فرق کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. منافق نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مسلمان نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا. میں گنہگار ہوں کہہ کر نماز کو چھوڑ دینا، نعوذ باللہ. بلکہ جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، اطاعت کے راستے میں اور آگے بڑھیں، یہ ہونا چاہیے. شیطان جو ہے انسان کو بھٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے تم تو اتنے گنہگار ہو، اب تھوڑے بہت اچھے اعمال کر کے کیا فائدہ. جی نہیں، گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ توبہ کریں، اور زیادہ استغفار کریں، اور زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں. گنہگاروں کو یہ کرنا چاہیے. اللہ عالم. چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ھذا ما عندي والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.